تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحریر اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور زہر نصیبی تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر مزید احسان فرمایا۔ تو دنیا کی تمام جگہوں میں سے سب سے محترم، مقدس اور معزز جگہ ہے، اس جگہ پر آپ لوگ تشریف فرما ہے۔ اور زہر نصیبی مزید اللہ اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں شامل ہے۔ صحابہ کرام نے سنا تو کہا نبی اللہ، جنت کی کون سی پیاری اس دنیا کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہو، اس محفل کے اندر میرا اور میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ دنیا میں جنت کی پیاری ہے۔ اور اس جنت کی پیاری کے پاس سے جب گزرو تو چر لو۔ چرنے کا کیا مطلب؟ کہ جو بندے خدا اس محفل میں جائے گا، پیغام مصطفیٰ کو سنے گا، اللہ کے پیغام کو سنے گا، اور پھر اس پر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ جب اس کو اس بات کی تقویت ہوگی کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ میرے لیے ہے، اور اس دنیا کے جب تک مجھ کو زندگی ملی ہے اس زندگی کے تعلق سے پھر قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے اور پوچھنے والا ہے کہ دنیا میں تم کو میں نے زندگی دی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے سورہ ملک کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں تم میں کون بہتر ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے، خوشنما عمل کر کے آتا ہے، جو میری اطاعت کو مان کے آتا ہے، میرے محبوب کی باتوں کو مان کر کے آتا ہے، صحابہ کی باتوں پر عمل کر کے آتا ہے، تبع تابعین کی باتوں اور علماء دین کی باتوں پر عمل کر کے آتا ہے۔ تو الگ سے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری اور بندگی پورے طور پر کر کے آیا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں وہ جگہ عطا فرمائے گا جس کے بارے میں قرآن خود گواہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں کبھی وسوسہ اور خیال تک نہیں آیا، وہ چیزیں تیرے رب نے تیری آشائش، تیرے آرام و سکون و اطمینان چین کے لیے بنا رکھی ہے، وہ چیزیں تمہیں رب کریم جنت الفردوس میں دے گا۔ لیکن اگر تم نے نافرمانی کی، اگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے آیا، تب تمہارے لیے حشر کیا ہوگا؟ ارے دنیا تو چھوڑ دو، آخرت تو چھوڑ دو، دنیا ہی کے اندر اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں سے بتا دیجئے تم لوگ اس کریں حرام، تمام نشہ حرام ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کی روایت ہے، کل کے معنی اردو میں سمجھتے ہیں تو تمام، ایوری تھنگ، مسکرین نشہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام کیا اور پیارے مصطفیٰ نے لوگوں کو بتلایا، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اپنا مٹکا پھوڑ دیا اور شراب سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ اس کی بو تک سے نفرت کرنے لگے۔ اور حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور اللہ رب العالمین نے اسے تقویت دی، اچھائی اور برائی کے درمیان سوجھ بوجھ کے ساتھ ادراک کرنے کا اسے شعور عطا فرمایا، اور پھر اس شعور کو اس نے ظاہر کر دیا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا حشر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ لوگ اس کے لیے حرام، تمام کے تمام نشے حرام ہیں، لیکن ہم گٹکا کھا رہے ہیں، انجام دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کمائی بھی جا رہی ہے، اور گاڑی کمائی سے ہم کیا خرید رہے ہیں؟ گناہ خرید رہے ہیں۔ اور گناہ کے عوض میں جو قیامت کے روز جو حشر ہونے والا ہے وہ تو چھوڑ دیجیے، لیکن اسی دنیا کے اندر ہو جا رہا
ایک بیماری ہو جا رہی ہے, منہ کے اندر بیماری ہو جا رہی ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر انفیکٹڈ باڈی ہو جا رہی ہے, الغرض یہ کہ وہ ایسا بیمار پڑتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں, اور پھر کسی بیماری میں تڑپتا یہاں تک کہ وہ شخص مر جاتا ہے, اور پھر مرنے کے بعد کل قیامت کو اللہ رب العالمین جب پوچھے گا کہ تم کو جو میں نے زندگی دی تھی, تم کو جس چیزوں سے منع کیا تھا اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا, اس میں تم نے میری باتوں کو کتنا مانا, اس دن پتا چل جائے گا دوستو کہ میں نے کتنا مانا اور کتنا نہیں مانا. نہیں ماننے کی سزا کا عالم یہاں سے بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ماننے کی اجرت یہاں سے ماننے کا جو اجرت ہے اور ماننے کا جو فائدہ ہے وہ اسی دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہیں سے فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ پڑھائی ہے نا, پڑھائی. ایک بچہ کو مدرسہ بھیجا گیا, مدرسہ جاتا ہے, ایک پارہ حفظ کیا, 2 پارہ حفظ کیا, 3 پارہ حفظ کیا, یہاں تک کہ حافظ قرآن ہو گیا, قاری قرآن ہو گیا, عالم دین ہو گیا, اور اس عالم دین کی گفتگو کو سننے کے لیے لوگ اس کو مدعو کرتے ہیں, بلاتے ہیں, اور پھر ان سے مستفیض ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو فائدہ بھی دیتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں, اور ان کو سننے کے لیے بڑے مشتاق رہتے ہیں, بڑا اشتیاق ان کے دل میں جاگا رہتا ہے کہ ان کی گفتگو کو سنوں تاکہ اللہ اس کے رسول کی نزدیکی حاصل ہو جائے, رب کے قریب چلا جاؤں, اور جنت الفردوس کے جتنے جنت الفردوس میں جانے کے جو راستے ہیں اس راستے کی واقفیت کر لوں, تاکہ اس عمل کو کرتے کرتے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاؤں. الغرض یہ کہ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ ایک پازیٹیوٹی کی وجہ سے, انسانیت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی وجہ سے, اللہ کے قرآن کو ماننے کی وجہ سے, مصطفیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے, رب قدیر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو شخص کرتا رہا تو اسی دنیا کے اندر اس کو فائدہ ملتا ہے. اور آپ میں کا کوئی شخص ہنر سیکھتا ہے, کپڑے کی سلائی سیکھتا ہے, وہ ہنر کیا ہے؟ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے, بلکہ اس کے سیکھنے پر بھی ثواب ہے, کمانے پر ثواب ہے, اس پیسے سے ماں باپ پہ خرچہ کرنا ثواب ہے, پیشو اقارب پر خرچہ کرنا یہ ثواب ہے, مسجد بنانا یہ ثواب ہے. پیسہ رہے گا تو پازیٹیوٹی یعنی نیکیوں کے کاموں میں لگانا اس کے لیے آسان ہوگا. جب وہ لگائے گا انعام پائے گا. لیکن اگر وہی پیسہ لا کر کے اگر کچھ لوگ اس کے حرام یعنی اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو خریدے گا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے گا اور غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے گا, تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا کہ وہ بندے خدا بیمار پڑے گا, پریشانی کے عالم میں چلا جائے گا, پیسہ فائنانشلی کمزوری الگ آئے گی, اور جسمانی طور پہ مریض الگ ہوگا, اپنے طور پہ ذہنی طور پہ بیمار الگ ہوگا, اور پھر قیامت کے روز وہ بیمار ہوگا, اور اس بیماری کا سیدھا علاج ہوگا کہ بجائے جنت کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب حضرات محترم, اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 3 جگہ فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. رب سے ایک سوال ہے میرا کہ اے رب قدیر, تو نے تو قرآن میں اگر ایک جگہ بھی کہا ہوتا تو کافی تھا, لیکن باوجود اس کے اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے اپنے بندوں سے محبت اس قدر اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ 1-2 جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ لفظ ولفظ اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے رکھا, اس لیے کہ میرا بندہ جب پڑھتے پڑھتے دوسرے پارے پہنچے گا, تیسرے سے 10ویں پارے تک پہنچے گا, اس کے اندر یہ ایک آیت نظر آئے گی, پھر 20ویں پارے تک پہنچے گا, پھر دوسری بار انڈیکیشن ہوگا, پھر 30ویں تک پہنچے گا, تیسری بار انڈیکیشن ہوگا, اس کے ذہن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھے گا, اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بندہ آخرت کو زیادہ سامنے رکھے گا, اور پھر موت کی تیاری میں اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے اجتناب کرے گا. اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا, اور بنانے کے بعد خیر کو بھی رکھا ہے, شر کو بھی رکھا ہے. جو خیر کرے گا کامیاب ہوگا, اور جو شر کرے گا وہ برباد ہوگا. جی ہاں, مذاق نہیں ہے, ہم اور آپ مذاق سمجھتے ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ملی یہ مذاق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, تمام نفس یعنی جتنے بھی جاندار ہوں گے کوئی جان ہے جبھی تو وہ بڑھتا ہے, جتنے بھی جاندار سب کو موت کا مزہ چکھنا, سب کو موت آئے. اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ذات ہے, جتنے بھی جان ہے, سب کو موت آئے. جیسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ تم میں کا جو شخص نیک عمل کرے گا
صالحانہ زندگی گزارے گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے گا، اپنے خیش و اقارب کی تمیزداری کرے گا، اپنے تمام مراحلوں میں گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ثواب کی طرف بڑھوتری کرے گا، بڑھے گا، ایسا شخص وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز اس کو اجرت ملے گی، اس کو قیامت کے دن اجرت ملے گی۔ جب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے باری الہ، اس دنیا کے اندر تو نے مجھے روٹی کھلائی ہے، بہترین سے بہترین، گرمی کا زمانہ ہے تو اے سی بھی نصیب فرمایا، کار بھی اے سی، گھر بھی اے سی، الغرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبے میں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، عزت و شرف سے تو نے نوازا، یہ ساری چیز کیا پوکٹ میں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں ہاں یہ پوکٹ میں ہے، اس لیے کہ اس کا اصل جو معاملہ ہے آخرت میں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب کے سب اجرت آپ کو قیامت میں روز ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اس کا کام بن گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میکسیمم لوگ غلط کر رہا ہے، چوری بےمانی کر رہا ہے تو مالدار ہو رہا ہے، جھوٹ سے اپنی دکان کو چمکا رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ میری عقل کہتی ہے اور سامنے دیکھتے بھی ہیں کہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، اور جی سچائی ہے، اس میں یہ ہو بھی رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً لقد مینس یقیناً، جبکہ اللہ کہہ دیتا بغیر یقین کی مثال، یقین یہ تاکید ہے۔ تاکید کیسے ہے؟ جیسے یہ بچہ ہے، میں نے اس کے بعد پانی لیا ہوا نہیں مانا، پانی لانا ہی پڑے گا، دو منٹ اس سے زیادہ زور ہو تم کو پانی ضرور کی ضرور لانا ہی پڑے گا۔ تیسرا وہی سب سے لاسٹ والا جو ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا لقد، یقیناً ضرور کی ضرور، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لفظی میننگ آپ کو بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، اور یقیناً لے جہنم کے لیے، کثیر کہتے ہیں بہتوں کو، کثیرًا من الجن والانس، میکسیمم انسانوں اور جناتوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، میکسیمم انسانوں اور جناتوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ وہ برباد نہیں بلکہ آباد ہو رہا ہے، اور اس کی تعداد زیادہ ہے، وہ برباد ہو رہا ہے، آباد ہو رہا ہے، مالدار ہو رہا ہے، جھوٹ اور فریب سے کام لینے میں نقل کر رہا ہے۔ نہیں دوستو، بلکہ جو امانت داری کے راستے پر اور دیانت داری کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جو پکڑے ہوا ہے، وہ وقتی طور پر تو لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے، لیکن یقین جانے کہ وہ بہت بڑا ہی کامیاب بامراد ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے کے بعد کوالٹی کو بہت کم رکھا ہے اور کوانٹٹی کو بہت زیادہ رکھا ہے۔ یہ بہت برا ہے نا، یہ جو IPS نکال لیا ہے، یہاں سے کتنے لڑکے ہیں جو IPS تک کوالیفائی کر چکے ہیں، ایک بھی شاید نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا آفسر ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ لیول کا آفسر ہوتا ہے، IAS اس کو کلیکٹر بولتے ہیں، نہیں نکال پایا۔ کیوں؟ جبکہ تو کئی ہزار کی رسم، کئی ہزار اور کامیابی صفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اس دماغ یہاں پر ذہن نہ لگائے۔ اگر ذہن لگانا ہی ہے تو کامیابی کی طرف لگائے، میکسیمم کی طرف نہ لگائے۔ میکسیمم برباد ہونے ہی والے ہیں، ان کی بربادی کی کوانٹٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ اس لیے کوالٹی بنانے کے لیے آپ کو اس آیت پہ دھیان رکھنا ہوگا کہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میکسیمم انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے ہی لیے پیدا کیا ہے، اور آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
لا یفقهون بها، پر وہ سمجھتے نہیں دل کیا کہتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے چاہیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ میں غلط کروں گناہ کروں کیسے پتا چلے گا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو ایک کھٹک سی فیل ہو اور جس کام کو چھپانے کا من کرے وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے. پتا چلا لہم قلوب، دل کہتا ہے آزان ہوتے ہی کہ میاں گھر میں بیٹھ کے کیا کرو گے، ارے تھوڑی سی سردی لگ رہی ہے لگنے دو، گرم پانی کا بھی انتظام ہے، چلو مسجد نماز پڑھ لے. دل یہ کہتا ہے لیکن دل کو سمجھا کر کے بہرا کر دیتے ہیں اور بار بار غلط کر کے اس قدر دل کو دل پر جو ہے تاریکی ڈال دیتے ہیں اور ذہن اس قدر مضبوط کر دیتے ہیں کہ دل جو کہتا ہے اس کو سننے کے عادی نہیں بلکہ ان کی نافرمانی کے عادی ہو جاتے ہیں. لہم قلوب، میں نے ان کو دل دیا، لا یفقهون بہ، وہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، اور میں نے ان کو آنکھیں دے دی. آج بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے دوستوں کی محفل چھوٹ نہیں رہی ہے، گھر کا ٹیلی ویژن چھوٹ نہیں رہا ہے، موبائل کا اسکرین چھوٹ نہیں رہا ہے، لیکن محفل میلاد بالکل تشریف نہیں لایا، جبکہ مقدس جگہ پہ یہ میلاد ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی کر نہیں رہا ہے. اس لیے آپ لوگ ذہن نصیب ہے، کامیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد ہر زمانے میں کم ہوگی اور بہت ہی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی. صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ جنت میں کس سے کروں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 انسانوں میں ایک جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں. جی ہاں، مذاق نہیں ہے، تھوڑا اسٹڈی تو کریں، تھوڑا سمجھے، ذہن کو کھولے. جب 1 کلو پیاز جس دکاندار سے جاتے ہیں، عبداللہ کی دکان میں مثال کے طور پہ 1 کلو پیاز لایا، اس کے اندر 2-4 سڑے نکل گئے تو دوسرے دن سے اس کو لے جانا، بلکہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جبکہ بیچارہ نہیں دیکھا تھا کہ اندر سڑا ہے کیا ہے. تو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. نماز پڑھنے والا صحیح ہے یا نماز کو چھوڑنے والا صحیح ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور کان، وَلَهُمْ آذان، میں نے ان کو آذان کان دیا، لا يسمعون لَهُ، وہ سنتے نہیں. اور اسی طریقے سے وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، میں نے ان کو آنکھیں دی، لا يبصرون، پر وہ آنکھ سے دیکھنے کا کام نہیں دیتے. دیکھنے کا کام کیا مطلب؟ دیکھ رہے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے ثواب ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بجائے ٹک ٹاک پہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، موبائل پہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، بازاروں میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، ادھر ادھر میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، لیکن اس کو کر نہیں رہے. پتا چلا کہ ایک بندے خدا آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے، کان سے سننے کے بعد انسنا کر دیتا ہے، اس کے بعد دل پہ جو بات آتی ہے اس کو بھی انسنا کر دیتا ہے، اس باتوں پر دھیان نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گزرے. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے. اس لیے دوستوں غفلت میں نہ پڑا جائے. زندگی چند روزوں کی ہے اور کب کہاں کیسے موت آ پڑے کسی مرنے والے شخص کو آج تک پتا نہیں چلا کہ کب وہ جاؤں گا. ہم نے کوئی آدمی ہے جس کی کوئی گارنٹی اور گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا. اس لیے حضرات محترم جب جہاں جیسے موقع ملے کوشش کیا جائے کہ پارسائی کے کام کر لیا جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کر لی جائے اور ایسی بندگی کی جائے رب قدیر کی کہ کل قیامت کا روز اللہ رب العالمین یوم الفصل کے دن حشر کے میدان میں جب دیکھے تو داہنے ہاتھ میں نام آیا اعمال عطا فرمائے. جو اس بات کی ضمانت ہوگی کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام آیا وہ ملا وہ جنت کا ہیرو بنا. جی ہاں، اس لیے حضرات محترم اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے ہم لوگوں کو، وہ زندگی پوچھی جائے گی اور اس کا سوال ہوگا، اور اس سوال کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اور تیار کیسے اپنی زندگی کے تمام بیورے کو بتانا ہوگا. اس طریقے سے ایک موبائل چالو ہوتا ہے، ریکارڈنگ سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے، تمام ایکٹیویٹیز، ساؤنڈ سب کچھ. تو جب انسان کا بنایا ہوا یہ چیز اتنا پاورفل ہے، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام کتنا پاورفل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ حضرات محترم اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو علم دیا، شعور دیا، اور پھر ایک انسان سے غلطی ہونا ضروری بات ہے، غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کیسے ہوگی کہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں غلطی کرنے اور ثواب کمانے دونوں کی صلاحیت دی. اب چاہے ہم غلطی کریں
العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر کہا کہ آپ جنت کی جو چیزوں سے چاہے مستفیض ہو جائیں، جنت کے اندر آپ منمانا رہ سکتے، بلا روک ٹوک کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جنت کے اندر آپ رہیں۔ ہم سبوں کے باپ، سب سے انسانیت کے سب سے پہلے کون پسند ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زندگی گزر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ جنت میں رہیں گے لیکن یہ کلیئر نظر آ رہا ہے، وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب نہ جائیں، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے گنہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے جس چیز سے منع کیا جائے تو اس چیز کو کرنے کا دل زیادہ چاہے اور دیکھنے جستجو جان رکھتی ہے کہ اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس مقام میں گرفتار ہوئے، اور جب گرفتار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال باہر کیا، اور جتنے تک نکلے، جتنے دنوں تک نکلے باہر رہے اور اللہ نے معاف نہیں کیا، اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر، ربنا ظلمنا، ہم نے یقیناً ظلم کیا ہے، اے میرے پالنہار، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا ہے، فتكون من الظالمین، اور اگر تم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا، میری مغفرت نہیں کی، مجھے بخشا نہیں، لنكونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دعا کرتے رہے، سال ہر سال گزرتا رہا، ہم ایک دن اگر کوئی دعا مانگے اور قبول نہیں ہوئی تو ہم ناراض ہوتے ہیں اور اعتماد سے باہر نکل جاتے ہیں، یقین سے باہر چلے جاتے ہیں، اللہ پر وشواس جو کیا تھا وہ ٹوٹتا اور ٹوٹتا نظر آتا، جبکہ ایسا نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے تو دعا مانگتا رہے، اس وقت تک مانگتا رہے جب تک کہ اللہ رب العالمین پوری نہیں کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت انسان کے سب سے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب قدیر، میں نے اپنی جان کی یقیناً بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا، یہ ظلمنا جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت بڑی خطا کی ہے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور تم نے میری مغفرت نہ فرمائی، لنكونن من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، برباد اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بیکاروں میں سے ہو جائیں گے، اور ایسوں میں سے ہو جائیں گے جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اے میرے اللہ، لہٰذا میری خطا کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، اور میرے تمام لفظوں کو معاف فرما دے۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام رب قدیر سے دعا مانگتے رہے، دن گزرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی جوش رحمت ایک دن ایسی آئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو معاف فرما دیا اور انسانی تخلیق کا ایک ذریعہ بنا، انسانی تخلیق کا ذریعہ بن گئے۔ دن گزرتے رہے اور یہاں تک لائف آ چکی، زندگی آ چکی، تو پتہ چلا کہ انسانیت کے سب سے پہلے شخص، ہم سبوں کے بعد حضرت آدم سے جب خطا ہوئی تو کیا کیا؟ تلافی کی، اللہ سے معافی مانگا۔ تو ہم نے بھی خطا کی ہے، ہم سے بھی خطائیں ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی انبیاء اور رسول کو سامنے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہم نے بھی مولویوں کی بات کو کبھی مانا کبھی نہیں مانا، مولویوں کو بھی جھوٹا سمجھا، کبھی اماموں کو بھی جھوٹا سمجھا، الغرض یہ کہ کبھی قرآن کے اوپر ذہن سازی نہیں کر سکے، حدیث پر اعتماد پورے طور پر بحال نہیں کر سکے۔ اعتماد اگر ہوتا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے تو پتہ چلا کہ مار پڑ جائے گی، اور ایسی مار پڑے گی نہ جانے کتنی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یقین بن چکا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جب آئے گا تو 1 لاکھ روپے کی برکت سے ہم نہ جانے گھر کے اندر کون کون سے کام کریں گے، کون کون سے زیور لیں گے، الغرض یہ کہ 1 لاکھ کی جو صلاحیت ہوگی اس سے 5 گنا زیادہ کا سوچ لیں گے، اور یہ
صلاحیت ہے مزید پر سوچتے رہیں گے. کہنے کا مطلب حضرات محترم اعتماد و یقین میں کمی نقصان کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم میں 2 شخص تھے. ایک شخص جو تاریخ اور شرابی تک نافرمانی کرتا تھا، لیکن وہ روز توبہ کرتا تھا رات میں اور کہتا تھا کہ اب جو ہے موسیٰ کے دین پر عمل کروں گا اور جاتا ہوں کل توبہ استغفار کروں گا. پھر کل دن ہوا، پھر وہی رابطہ کروں گا. وہ شخص مر گیا. دوسرا شخص جو تھا بڑا پاسا تھا، نیک تھا اور بہت عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، بڑا پرہیزگار متقی تھا. وہ شخص بھی مر گیا. اما جانے کے بعد بات ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تیری امت کا جو پاسا شخص تھا وہ جہنم میں اور جو ناکارہ اور نافرمان تھا وہ جنت میں. چنانچہ اس کے گھر گئے موسیٰ علیہ السلام انویسٹیگیشن کے لیے. اور سب سے پہلے کہ اس شخص کے یہاں جو پاسا تھا اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کے حالات حاضرہ جو آپ جتنی زندگی دیکھا وہ بتائے. کہا کہ کون نہیں جانتا محلے کے اندر کہ نیک نہیں تھا، بہت نیک آدمی تھا، گھر کے سب لوگ خوش تھے، بڑا پاسا تھا. لیکن جب وہ بستر پہ جاتا تو بڑے مشکوک انداز میں یہ کہتا کہ میں اتنی ساری جو محنتیں کر رہا ہوں، اگر یہ محنت صحیح ہوئی تب تو سبحان اللہ، لیکن اگر غلط ہوگی تو ساری محنت میری پانی میں چلی جائے گی اور میں پھر شرمندہ ہوگا. کہتے سوچنے کا بات سنتے ہیں. حضرت موسیٰ کو پاس بن گیا. دوسرے شخص کے پاس گئے جو آدمی نافرمان تھا، زندگی صحیح نہیں گزار رہا تھا. اس کی بیوی کے پاس گئے. اس کی بیوی نے کہا کون نہیں جانتا کہ اتنا بیکار آدمی تھا، پورا محلہ اس سے پریشان تھا. وہ دارو شراب پی کر تو ایسی ویسی حرکت کرتا، سب کو گلیاتا، مجھے بھی مار پیٹ کرتا. لیکن ایک چیز تھی کہ جب وہ بستر پہ جاتا تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا اور کہتا کہ موسیٰ کے دین پر میں عمل کروں گا، کل انشاءاللہ میں سارے گناہ کے کاموں کو چھوڑ دوں گا اور اچھے کام کروں گا. اب ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انالائسس کیے تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک آدمی کے دل میں جو اچھائی کے ارادے تھے اب توبہ استغفار کرتا رہا، جس کی وجہ سے آج تو اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا اور جنت میں چلا گیا. پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کی زندگی، ہمیں اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے حرکاتوں سے خراب ہو جاتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ توبہ استغفار کرے اور پھر اس کے بعد مرے تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس توبہ کی وجہ سے اس ڈھال بنا دے گا اور اس ڈھال کی وجہ سے جب قیامت کو اللہ رب العالمین جنت کی جو شروعات ہے یعنی قبر، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر. تو قبر کے معاملات سے آپ کے حالات حاضرہ جو آپ نے توبہ استغفار کیا ہے اور توبہ استغفار کرنے کے فوراً بعد مرے تو پتہ چلا یہیں سے آپ کو سکون و اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے توبہ استغفار کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، جب آقا علیہ السلام نے کیا نا نفاق اور گنہگاروں کا تعلق کیا ہونا چاہیے. ہمیں تو 5000 مرتبہ موقع ملے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر مہینے میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنی چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے ایک تو انبیاء کی سنت بھی ادا ہوگی اور اللہ کو بھی ہم راضی کر لیں گے. اس لیے نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر 11 پارے میں نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اللہ کے دین تبلیغ کی، بہت تھوڑے لوگ اسلام کو. حضرت نوح علیہ السلام کو جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی غیروں کے ساتھ چلا گیا. جب اللہ رب العالمین نے کتاب و عذاب شروع کیا، نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی، کشتی میں سارے جو ان کے ہمنوا تھے ان کو بہکا دیا گیا، کشتی اب چل پڑی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ کر دے اور دوسرے کے ساتھ مل کر خاسرین اور نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ مل کر. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم
تکن من الخاسرین کہ اے نوح اگر تم نے ایسی چیزوں کا مجھ سے سوال کیا جو چیز کا تم کو حقیقت معلوم نہیں، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، جس کا تمہیں خود علم نہیں، تو یقین جانو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب قدیر مجھ سے غلطی ہو گئی لہٰذا مجھے معاف فرما دیا جائے۔ پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری اور فرمانبرداری کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا، انبیاءوں سے بھی تھوڑی بہت خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور مغفرت کی دعائیں مانگی اور اللہ رب العالمین سے تلافی کیا۔ پتہ چلا کہ جب انبیاء اور رسول کا یہ حال ہے اپنے اولاد کو اور زیادہ اچھا ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی رب قدیر نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا اور اس سوال سے بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ٹائم ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس وقت کو پورے طور پر اس طریقے کے ساتھ گزارا جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے وہ بھی اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر بنے اور قیامت کے روز بھی بہتر سے بہتر اور اچھی انعام و اکرام کے ساتھ دوست میں جگہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جانے قبول فرمائے اور ہمارے ہر حالت میں اللہ رب العالمین نیکی عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چھو نشاط رہے۔ بابا جاتا ہوں